لعلکم تتقون کا ایک معنی یہ ہوگا اگر آپ غور فرمائیں، پھر اس کے بعد ہم احادیث مقدسہ سے جو گزشتہ جمعے ہم نے عرض کی ان کے کچھ حصوں پر کلام کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنی حلال اور طیب چیزیں ہیں وہ رمضان میں ہم سب سے اجتناب کرتے اور سب سے پرہیز کرتے۔ تمام عبادتوں میں ریا کا کوئی نہ کوئی پہلو ہو سکتا، جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے نکلے، دل میں یہ خیال پیدا ہو، شیطان یہ وسوسے ڈالے کہ لوگ دیکھ کر کہتے ہوں گے کتنا نمازی، جب نماز کا وقت ہوتا ہم اسے مسجد کی طرف دیکھتے۔ نماز پڑھنے میں بھی کوئی خیال آ سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ کہتے ہوں گے بڑا نماز کا پابند، خیرات صدقہ دیا، تب بھی یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے مخیر کہیں گے۔ کوئی بھی نیکی میں اس قسم کا وسوسہ آ سکتا ہے، اور یہ وسوسے بہت تباہ کن ہوتے، اس لیے احادیث مقدسہ میں خالصتاً وسوسوں پر ایک باب باندھ کر صاحب مشکات نے 3 فصلوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وسوسے کیسے آتے ہیں، کیا کیا برے وسوسے آتے۔ اگر آپ کو یاد ہے کئی برس پہلے ہم نے وسوسوں کو عنوان بنا کر گفتگو کی تھی، جو ہمارے انٹرنیٹ پہ ابھی بھی موجود ہے، سنی جا سکتی۔ تو ہر نیکی میں کوئی نہ کوئی دکھاوا تصنع کا پہلو ہے، مگر مجھے بتائیے روزوں میں کوئی دکھاوے کا پہلو ہے؟ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر آپ 1-2 گلاس پانی پی لیں کوئی منع کر سکتا ہے؟ آپ نہیں منع کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ روزے خالصتاً اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا اجر دے گا۔ اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ روزہ اللہ کے حکم سے رکھا جاتا، اس کا ثمر اور اس کا انعام اللہ تبارک و تعالی، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی کو پائے گا، اس کی رضا اور اس کی لقا کو پائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جتنی حلال اور طیب چیزیں ہیں، جب 1 مہینے ہم ان سے پرہیز کرنے کے عادی ہو جائیں تو حرام سے کتنا بچنا چاہیے، ناجائز باتوں سے کتنا بچنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ اجر اور ثواب تو اپنی جگہ ہے، مگر لعلکم تتقون یہ اس لیے ہے تاکہ تم صاحب تقوی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی چیز اگر سال ہا سال جاری رہے تو عزیزان گرامی یقین ہم لعلکم تتقون کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں افسوس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان میں نمازی بڑھ جاتے اور اس کے بعد 11 مہینے آپ تلاش کیجئے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ رمضان میں مسجدیں تنگ پڑ جاتی ہیں، غیر رمضان میں پھر وہی حال ہمارا ہوتا ہے۔ برائیوں سے حتی الامکان ہم رمضان میں بچتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد پھر وہی ہماری روش ہو جاتی۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان جیسی صفات اور دیگر ایام اور مہینوں میں بھی انہیں عطا فرمائے تو یہ ہم سب کے لیے بہترین نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اب آئیے ہی ابتدائی گفتگو کے بعد پھر ہم رجوع کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی کو اس حدیث پر، جس کے ہم نے کچھ حصے گزشتہ جمعے بیان کیے۔ ضمناً یہ ذہن میں رہے کہ پوری حدیث آپ کے ذہن میں رہے اور آئندہ سننے میں آپ کے لیے سمجھنے میں معاونت۔ بڑی طویل حدیث ہے جس پر ہم نے ذکر کیا کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں حضور نے ہمیں جمع کیا اور فرمایا ٹھہر جاؤ میں واز کہنے والا، اور اس میں فرمایا کہ آنے والا مہینہ بڑا عظیم یعنی رمضان المبارک، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض رکھا اور رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا یعنی تراویح۔ فرمایا اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اور وہ رات کون سی ہے؟ اسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اور پوری امت میں یہ معروف اور مشہور ہے کہ یہ شب قدر رمضان کی 27ویں شب ہے، ورنہ اس پہ اور بھی کلام کیا جاتا، اگر ضرورت پڑی تو ہم اس پر کلام کریں۔ یہ گزشتہ آپ نے سماعت فرمایا
کہ کوئی روزے دار کسی کو روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کے معافی اور آگ سے خلاصی کا باعث ہوگا. یعنی افطاری کے عوض اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا جو افطاری کرائے، اور آگ سے خلاصی یعنی جہنم سے اسے آزاد فرمائے، اور ایک روزے کے برابر ثواب اسے عطا فرمائے گا جس نے روزہ افطار کرایا بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کسی قسم کی کمی کی جائے. مزید ایک روزے کا ثواب ہوگا. اور یہ ہم بتا چکے، صحابہ نے عرض کیا حضور ہم میں تو اتنی وسعت نہیں کہ کوئی آدمی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے. فرمایا نہیں، روزے دار کو پیٹ بھر کھلانے پر یہ ثواب موقوف نہیں، بلکہ اگر کوئی ایک گلاس پانی بھی پلا دے، شربت پلا دے، ایک چھوارا یا کھجور سے بھی روزہ افطار کرا دے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ ثواب عطا فرما دے گا. اب ہم اس کے بعد دوسرے حصوں پر کلام کرتے. فرمایا کوئی شخص اس مہینے میں اپنے نوکر اپنے خادم کا بوجھ ہلکا کرے تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا. یا اس کا ترجمہ یوں سمجھ لیں کہ جو دنیا میں اپنے ملازم اپنے خادم غلام کا بوجھ ہلکا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں تمہارا بوجھ ہلکا کر دے گا. اللہ اکبر. اور اس میں خاص بات یہ ہے اسی حدیث میں فرما اس مہینے میں کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نیکی کا قرب حاصل کرے، تطوع نفل عمل کرے تو کیا ہوگا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا ہو. اب ایک سوال از خود پیدا ہوا کہ چلیے نفلوں کا ثواب تو فرضوں کے برابر، تو فرضوں کا کیا ہوگا؟ حضور سے سوال کرنے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہے اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. یعنی جو آدمی اس مہینے میں نفل ادا کرے تو فرضوں کے برابر، فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کے برابر. اب یہ نفل سنتیں یہ ساری چیز میں آ گئیں. تطوع لفظ استعمال ہوا، کوئی بھی نیکی کرے آدمی اس مہینے میں تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر. ورنہ اس رمضان سے ہٹ کر قانون ملاحظہ فرمائیے، آدمی زندگی بھر نوافل ادا کرے اس کا ثواب ایک رکعت فرض کے برابر بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. فرض کا اتنا ثواب ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی صدقہ نوافلہ کروڑ روپے دے مگر زکوٰۃ کے جو فرض آدمی اس کے 1 روپے کے برابر بھی نہیں ہوگا. فرض کا اتنا عظیم عزیزان گرامی ثواب. اب دیکھیے اس سے ہٹ کر آپ یہ شرف آپ کو صرف رمضان میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہا کہ کوئی بھی نیکی کا قرب حاصل کریں، کوئی نیکی آپ اس مہینے میں کریں اس کا ثواب فرضوں کے برابر. یہ صرف رمضان کی برکت. اب فرضوں کا کیا بنے گا؟ فرما ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اب اس کی شرح کیجئے. آج ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. ہماری یہاں چاند کے سال کے دن جو ہیں یعنی اسلامی 351 یا 352 یہ بنتے، جبکہ انگریزی مہینے کا حساب لگائیں تو 365 دن. کتنے جمعے پڑے؟ انگریزی حساب سے بھی اگر لگائیں، چلیے ایک جمعہ اور بڑھا دیں تو 48 جمعے کم و بیش 48 جمعے جو ہیں وہ سال میں. لیکن سبحان اللہ رمضان میں کوئی ایک جمعہ ادا کرے تو سال بھر کے جمعہ ادا کرنے سے بھی زیادہ ثواب. سال بھر کے جمعہ ادا کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے کہ وہ آپ 47-48 جمعے اور ایک جمعے کا ثواب جو ہے وہ 70 جمعے کے برابر. اسی طرح نماز فجر پڑھیے، ایک نماز آپ نے پڑھی تو اس نماز کا عوض 70 فرضوں کے برابر. ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، عشاء پڑھیے، اللہ حاض القیاس. اسی طرح قیاس کرتے جائیے کہ ہر فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 کے برابر. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بالخصوص ہماری یہاں کراچی میں ایک اس بات پر عمل اور اس پر ہم گامزن ہوئے کہ جب فرضوں کا ثواب 70 فرض کے برابر تو لہذا زکوٰۃ کے لیے بھی رمضان ہی کا سال رکھا جائے. اس کا ایسے حساب منع شرعی مسئلہ یہ کہ جب آدمی مال کا مالک ہو جائے اس کے بعد سال بیتنے پر اس کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے.
لیکن اگر وہ زکوٰۃ رمضان میں نکالے تو رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، یعنی اگر کسی نے 1000 روپیہ زکوٰۃ کا دیا تو 70,000 روپیے کا اسے ثواب ملے گا کہ ہر فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا یہ نعمت، یہ برکت محض رمضان المقدس، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی عزیزان گرامی عطا فرماتا، اور رمضان کے علاوہ یہ ثمرات اور یہ برکتیں عزیزان گرامی آپ کو حاصل نہیں ہوں گی۔ لہذا اس مہینے میں نوافل بھی کثرت سے پڑھے جائیں، تلاوت بھی کثرت سے کی جائے، اور تمام نیکیوں کو اس مہینے میں زیادہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تراویح اور نمازوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ خاص ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے عزیزان گرامی مہینے میں رکھا۔ اس کے بعد ایک اس کا اقتباس یہ ہے اس حدیث کا کہ اس میں 30 دن ہوتے ہیں، چاند کے اعتبار سے 29 یا 30۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ فرما اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، یعنی پہلے کے 10 دن جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی جو عشرہ یعنی 11 رمضان سے 20 رمضان تک کا یہ جو دورانیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کی اس میں مغفرت فرما دیتا۔ وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کے بعد 21 سے لے کر 29 اور 30 تک کا جو عشرہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر تمام روزے داروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا۔ یہ 3 نعمتیں عزیزان گرامی بڑی خاص اس مہینے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں فقہی بحث جب چلی وہ اتنی ہے کہ شاید اسی میں وقت لگ جائے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہیں جو پہلے ہی سے جہنم سے آزاد، اور جو پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی مغفرت ہو گئی، اس میں علماء کا کلام ہے۔ ایسے نیک بندوں کے لیے 1 رمضان سے 30 رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا۔ اور کہاں کہاں رحمت نازل فرماتا؟ سبحان اللہ۔ ہم جب سحری کرتے، آپ غور فرمائیے، سحری ہم ثواب کی نیت سے کریں، حضور کی ادا بھی ہے، حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے، لیکن اس میں ہمارا اپنا جسمانی فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے پر اعانت حاصل کرنے کے لیے ہم سحری کرتے ہیں۔ بھئی کچھ کھا لیں کہ دن میں بھوک سے کچھ تھوڑا سا افاقہ ہو، پانی پی لیا جائے کہ پیاس میں کچھ افاقہ ہو، یہ کام ہم اپنے جسمانی طور پر اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ سحری کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتا۔ اور سحری جو ہم اپنی اعانت، روزے کی اعانت کے لیے کر رہے ہیں، ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث نقل فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام سحری تناول فرما رہے، ایک صحابی عین اس وقت حاضر بارگاہ، تو آپ نے ارشاد فرما آؤ سحری کھاؤ، کچھ تناول کر۔ انہوں نے جواب نفی میں دیا، یہ کہو کہ شاید میں نے سحری کر لی یا نہیں کروں گا یا طبیعت نہیں چاہ رہی۔ حضور علیہ السلام نے تنبیہ فرمائے کہ آؤ اور کھاؤ سحری، اس لیے کہ یہ برکت کا کھانا ہے، یہ برکت کا کھانا ہے۔ تو گویا سحری کھانا بھی برکت کا کھانا ہو گیا، اور سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے رحمت فرماتے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے فرمایا گیا شرائع حدیث نے کہ ان پر تو گویا 30 دن تک مسلسل ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور ان پر عزیزان گرامی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اول حصہ رحمت، اور اس کا اوسط جو ہے درمیانی یہ مغفرت، اور آخری حصہ جو عتق من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا۔ اور اس کے بعد فرمایا سنو تم ایسا کرو کہ اس رمضان میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ فرما 4 باتیں یہ ہیں، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو،
اس مہینے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں استغفار یہ کثرت سے کرو، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو، جنت مانگنے کا مہینہ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگو۔ کیا مطلب ہوا جی؟ یہ دو باتیں تو ہیں جو کثرت سے کرنے، جس کا تعلق پڑھنے سے ہے، اور دو کا تعلق مانگنے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو، اپنے فضل سے جنت عطا فرما، اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ آخری کی دو باتیں ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے آئیے کلمہ طیبہ۔ آپ بظاہر یہ کلمات کتنے مختصر لگتے ہیں لبوں پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی کافر بے ایمان جو ابھی تک مسلمان نہ ہوا ہو، ارے وہ ساتوں سمندر سے نہا لے تو پاک نہیں ہو سکتا، کتنے ہی اچھے بہترین کپڑے پہن لے تو پاک نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد آج اسلام قبول کرے اور کلمہ طیبہ ایک مرتبہ پڑھ لے تو سارے گناہوں سے پاک ہو گیا، جو سمندروں سے نہانے میں بھی پاک نہیں ہوگا، اور تمام گناہوں سے عزیزان گرامی پاک ہو گیا۔ اس لیے فرما کلمہ طیبہ یہ اساس ہے ہمارے دین، اور یہ بنیاد، اور اس کی برکتیں کیا ہیں؟ یہ تو پڑھنے کی برکتیں۔ آپ بارہا یہ روایت حضور علیہ السلام کی سیرت پر جب تقریر ہو، میلاد النبی وغیرہ نبی وغیرہ میں خصوصیت کے ساتھ، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک سہو ہو گیا، ایک بھول ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اس قدر گر گیا، اس قدر روئے کہ علماء کہتے ہیں کہ ساری امت اگر روئے، سارے اہل زمین اگر روئیں، ان کے آنسو ایک ترازو میں رکھ دیے جائیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو دوسرے ترازو کے پلے میں رکھ دیے جائیں، تو جس طرف آدم علیہ السلام کے آنسو ہوں گے وہ پلہ جھک جائے گا کہ کس قدر گریہ کیا ہوگا اپنی اس بھول پر۔ ہم تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہماری زبان بتوبہ استغفار نہیں لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی شان یہ کہ ذری سی بھی لغزش اگر ان سے ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بے شمار استغفار اور دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو یہ خیال آیا، انہوں نے کیا کہا؟ رب کریم کے دربار میں نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ مجھے نبی پاک صاحب لولاک جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صدقے میں مجھے معاف فرما، ان کے وسیلے سے مجھے معاف فرما۔ رب کریم نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، ابھی تو ہم نے ان کو معرض وجود میں نہیں لائے، یعنی ابھی تو وہ عدم سے وجود میں نہیں آئے، یعنی جسم میں تشریف نہیں لائے، جیسے آپ ایک مجسم ہیں، اور تم کیسے پہچان گئے کہ وہ میرا حبیب اور میرا نبی؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے قالب میں جب روح پھونکی اور میری جب آنکھ کھلی تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام مرتب ہوگا، میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوگا، میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام منقش ہوگا، وہی جو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے پسند ہے۔ رب کریم فرما، آدم تم نے سچ کہا، اگر ہم انہیں نہ بناتے تو دنیا اور کائنات تو کیا خود تم بھی پیدا نہیں ہوتے۔ یہ سب پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ کلمہ آدم علیہ السلام کی معافی کا عزیزان گرامی سبب بنا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اس رمضان میں اس حدیث کے مطابق کلمہ طیبہ کی کثرت کی جائے، جو حضور نے فرمایا کہ یہ کرو، ارشاد فرمایا۔ اور دوسری بات استغفار، اللہ سے توبہ، اللہ سے مغفرت کی دعا، اپنے گناہوں سے مغفرت اور اپنے گناہوں پر توبہ اور شرمندگی۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اس رمضان میں خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا۔ آپ دیکھیں گے 27 شب ہم محض دعا ہی کے عنوان پر ایک محفل منعقد کریں گے، اس میں دعا کے فضائل اور مناقب تو اس وقت بیان ہوں گے۔ فرما اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا، اپنے بندوں کے استغفار وہ قبول فرماتا، لہذا اپنے گناہوں پر اس مہینے میں کثرت سے استغفار کی جائے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔
مجھے بتائیے ہم اور آپ تو کتنے چھوٹے لوگ، بہت چھوٹے لوگ، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہم کس کھیت کی مولی، کل قیامت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہمیں یہ پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر یقیناً پیارے مصطفیٰ کی شفاعت کے ذریعے ہماری نجات فرمائے گا۔ یہ ہمارا الحمدللہ ایمان اور یہ ہمارا عزیزان گرامی یقین۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات امام الانبیاء سید الانبیاء کہ جن کی ابروئے کرم کے اشارے سے کروڑوں کی مغفرت ہو جائے، ان کا حال کیا ہے؟ صحیح ستہ میں حدیث شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں اللہ کا نبی سید الانبیاء امام الانبیاء، مگر شان کیا؟ فرما کبھی کبھی میں روزانہ 70 یا 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں استغفار کرتا۔ یہ کس لیے کرتے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغفور نہیں ہے؟ یقیناً مغفور ہے، ہر نبی مغفور ہے، ہر نبی کی مغفرت یہ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، مگر یہ بات تعلیم امت کے لیے تھی کہ میں دیکھو اللہ کا حبیب ہوتے ہوئے ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تمہیں کتنی زیادہ کرنی چاہیے؟ تمہیں کتنا زیادہ جو ہے وہ استغفار اور مغفرت کی تمہیں کتنی زیادہ ضرورت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ باوجود مغفرت، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، تمام جماعت صحابہ کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ مقام یہ منصب اسے ملتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، لیکن اس کے باوجود ان کا حال کیا تھا؟ کئی واقعات آپ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نوافل میں کھڑے ہوئے تو ایک آیت ساری رات وہی آیت تلاوت کرتے ہیں نفلوں میں، اور اسی کی تکرار کرتے ہیں اور اس قدر گریا کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کو دیکھ کر رحم آ جاتا۔ حضرت عثمان غنی خوف خدا میں اتنا روتے اتنا گریا کرتے، ایک روایت میں ہے کہ آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں یہ آنکھوں کے آنسو نکلنے کی جگہ ایک لکیر بن گئی، جیسے کہیں سے کوئی پانی زیادہ نکلے تو پتھر میں بھی لکیر بن جائے، کہیں سے پانی زیادہ نکلنے لگ جائے تو اس کا اثر ہوتا، تو آپ کے آنکھوں پر آنسوؤں کا اثر ایسا تھا کہ ایک نالیاں ایک لکیر بن گئی تھی جہاں سے آنسو نکلتے۔ یہ تو ان حضرات کا حال، یہ ان حضرات کے استغفار اور ان پر خوف خدا کا حال یہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب کے صدقے زندگی ہی میں ان کو مغفرت کی سند دے دی۔ اور آج ہم جب یاد کرتے ہیں تو بطور خاص یہ جملہ کہتے ہیں اور کہنا چاہیے رضی اللہ عنہ، یہ بعض جگہ ریوداد لکھ دیا جاتا ہے، اس کو حرام لکھا ہمارے علماء، اس جب حضور کا نام آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی و تابعی یا بزرگ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ یہ ضرور کہنا چاہیے۔ آج ہم جب بھی نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مگر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خشیت کا کیا عالم ہے، یہ آپ ملاحظہ فرمائیں تو ایک مختصر نہیں بلکہ ایک طویل گفتگو ہے کہ صحابہ کرام اور بزرگان دین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت اس طریقے سے تاری۔ کبھی کبھی کسی نے کہا بعض اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا کہ جیسے ہم چھڑی ہلاتے ہیں، پتلی چھڑی ہو اور جس طرح ہم چھڑی ہلاتے ہیں، بعض بزرگوں کو دیکھا کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے خوف ان پر طاری ہوتا کہ جیسے کوئی آدمی چھڑی کو ہلا رہا۔ تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے خوف خدا میں؟ فرما کلمہ طیبات کی کثرت کرو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں استغفار کثرت سے کرو، اس لیے کہ اس میں بندے کی دعا، بندے کی توبہ، بندے کا استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں قبول فرماتا۔ اور اس کے بعد فرمایا جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، اور اس کے بعد آخر میں پھر اس بات کو دوبارہ بیان فرمایا جو روزہ افطار کے بارے میں۔ اور سنو، کسی شخص نے اگر کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں غور سے توجہ سے سننے کی بات، کسی نے روزے دار کو پانی پلایا، روزہ افطار کرایا، جانتے ہو کل قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو افطار کرانے والے کو میرے حوض سے ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے، جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اس پر طویل گفتگو کی جائے تو پوری ایک تقریر یہ کیوں نہ فرمایا کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حوض سے ایسا جام پلائے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حوض. قرآن مجید فرقان حمید اس پر ناطق. ارشاد باری تعالیٰ ہو انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ تم دنیا میں اور حوض کوثر کا تعلق آخرت سے، مگر ہم نے آج ہی آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا. اعطینا ماضی کی صیغے کے ساتھ کہ آپ کو عطا فرما دیا گیا. اب اس کی مختلف تفسیریں ہیں. بعض علماء نے اس کو یوں وسعت دی کہ یہ کوثر بمانے کثرت ہے، یعنی صرف کوثر ایک جو ہاؤس ہے، ایک تالاب ہے، وہی نہیں، بلکہ دنیا مافیہا کی ہر چیز بڑی کثرت سے آپ کو عطا فرمائے. اور اس کو اگر مانوی طور پر صرف کوثر کو حوض کوثر ہی پر محمول کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوض کوثر حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو لیجئے حضور فرماتے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں روزہ افطاری کرانے والے کو، روزے دار کو پانی پلانے والے کہ میرے حوض سے ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی. ہو سکتا ہے ایک وسوسہ ہمارے ذہن میں آ جائے، ابھی تو جنت میں گئی نہیں، اور حوض کوثر ہم زندگی بھر سنتے چلے آئے کہ یہ تو جنت میں، تو جب ہم جنت میں پہنچے نہیں تو یہ حوض کا پانی کیسے پلایا جائے؟ اور اس موقع پر یہ کہنا کہ یوم حشر و قیامت کے دن میرے حوض سے اسے پانی پلایا جائے گا، یہ کس لیے کہا؟ حضور کو عطا فرما دیا گیا. اور حدیث شریف میں ہے کہ کل قیامت میں سورج بہت نیچے ہوگا، زمین میں تپش ہوگی، اور ہر آدمی العطش پیاس پیاس پیاس، یہ ہر آدمی چلا رہا ہو، اور اس قدر پسینہ ہوگا کسی کے کمر تک، کسی کے گردن تک، اور کسی کے کانوں تک، لوگ تڑپتے ہوں گے. اور یہ سال، یہ دن کیا ہوگا جسے یوم حشر کہتے ہیں؟ آج اگر ہم اسے محسوب کریں، یعنی آج اگر ہم اپنے ایام سے حساب لگائیں، یہ دن 50,000 سال کا ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. یہ ہم پچھلی کئی تقریروں میں یہ کہہ چکے آپ، لیکن یہاں اس کا اعادہ کر دیتے ہیں. آدمی پر جب پریشانی ہو تو وقت بہت دیر میں گزرتا، بہت ایسا لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ بھی 2 گھنٹے کی طریقے سے. کوئی آدمی کو تکلیف ہو، فرض کیجیے معمولی تکلیف دانت کی ہے، سر میں تکلیف ہو رہی، جس کو ہم امراض کے اعتبار سے بہت معمولی تکلیف کہیں، لیکن آدمی اگر رات میں تکلیف ہو جائے، رات میں مسل رہا ہوگا اپنا گال، سر مسل رہا ہوگا، 8 گھنٹے کی رات ایسا لگے جیسے 16 گھنٹے کی رات. مشکل میں وقت جلدی طے نہیں ہوتا. تو ایسی مشکل اور مصیبت میں جس میں 50,000 سال کا دن ہو، اللہ اکبر کتنا کٹھن دن ہوگا، کتنا سخت دن ہوگا، اللہ اکبر. تو فرمایا ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا جام پلائے گا کہ جنت سے حوض کوثر کو حشر میں لایا جائے گا، اور اس کے بعد میں غلامان مصطفیٰ کو جام پلایا جائے، اور وہ ایک جام ایسا ہوگا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. ایک بات تو یہ کہ جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے، اور دوسری بات ہم پچھلی تقریروں میں کہیں کسی عنوان پر ہم نے اس کو عرض کیا، 50,000 سال کا دن جو ہے غلامان مصطفیٰ کے لیے کتنا ہوگا. آج متی فرما بردار بن جاؤ، روزے رکھ کے اپنے اللہ اپنے رسول کو راضی کر، حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اپنی نسبت کو مضبوط سے مضبوط تر کر لو، تو کل قیامت میں جانتے ہو کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، مگر میرے غلاموں کے لیے یہ 50,000 سال کا دن ایسا ہوگا جیسے عصر کی نماز کی 2 رکعتیں. اللہ اکبر، عصر کی نماز کی 2 رکعتیں. عصر آپ کتنے منٹ میں پڑھتے ہوں؟ 10 منٹ لگا لیجیے آپ، اور آج کل تو 1-2 منٹ ہی میں لوگ بھگتا دیتے ہیں. اور آج کل آپ دیکھیے تراویحوں میں ہر آدمی اس مسجد میں گھسنے کی کوشش کرتا کہ جہاں 20 منٹ میں تراویح ختم ہو جائے، آدھ گھنٹے میں فرائض واجبات تراویح اس سب سے سبکدوشی ہو جائے، چاہے یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ ہی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن ہر آدمی آج اس طرف رخ کرتا. اور ایسے حافظ اور عالم کی بڑی شہرت ہوتی ہے کہ چلو فلاں جگہ چلتے ہیں، وہ مولانا اتنے شاندار ہیں کہ آدھے گھنٹے میں مسجد سے باہر نکال دیتے، آدھ گھنٹے میں مسجد سے باہر نکال دیتے. کتاب الصلاۃ حدیث شریف میں ہے، حضور علیہ السلام جلوہ گر، ایک شخص نماز پڑھ رہا، جب وہ آیا فرمایا دوبارہ پڑھو نماز،
دوبارہ پڑھی، پھر جب وہ آیا فرما پھر دوبارہ پڑھو نماز. اس کی بے شمار تعویلیں توجہ کی گئیں. اس میں علماء فقہا اسی نتیجے پہ پہنچے کہ اس کا رکوع یا تو صحیح نہیں، سجود صحیح نہیں تھا، یا قرات بہت کم کی ہوگی، نماز میں کوئی نہ کوئی نقص ایسا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. اور آج اگر ہم 20 منٹ میں تراویح پڑھیں تو بتائیے کیا سنیں گے؟ قاری کیسے پڑھ رہا ہوگا، کتنی اسپیڈ میں پڑھ رہا ہوگا، اور آپ کے کیا پلے پڑے گا؟ یہ جو قرآن مجید کا سننا ایک مستقل سنت ہے تراویح میں، کیا یہ سنت آپ کی ادا ہوگی؟ نہیں ادا ہوگی. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا، ایک نوجوان کو ہم نے دیکھا کہ اس نے 4 رکعتیں ایک ہی منٹ میں پڑھ ڈالی. 1 منٹ میں 4 رکعت. ہم نے کہا یہ کیا کر رہے؟ کہا جی ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی جو نیک کام ہے اس کو جلدی سے نمٹانا چاہیے. ہم اس کے عادی ہو گئے کہ ہر نیک کام کو جلدی میں نمٹا دیں. تراویح 15-20 منٹ میں نمٹا دیں، 4 رکعتیں 2 منٹ میں نمٹا. چلیے صاحب اطمینان سے پڑھیں تو 10 منٹ کا وقفہ تو چاہیے یا نہیں؟ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان اور کرم ہم پر، اور پیارے مصطفیٰ کی کتنی شفقت اور مہربانی کہ جناب 50,000 سال کا دین مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے ایسا ہوگا جیسے 5 منٹ عصر کی 2 رکعتوں کے برابر. یہ محض حضور علیہ السلام کا انعام نہیں تو اور کیا. ایسے موقع پہ فرمایا کہ رب کریم میرے حوض سے اس کو ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. مگر کیا بہت معذرت کے ساتھ حق بات کڑوی ہوتی ہے، کبھی کبھی کڑوی دوا بھی پی لی جاتی ہے صحت کے لیے. آپ بتائیے کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روزہ مت رکھو، تراویح مت پڑھو، اور صرف مسجد میں کھجوریں بھیج دو، کسی غریب آدمی کو روح افزا کی بوتل دے دو، یا پانی کا اہتمام انسرام کر دو، تاکہ بھائی اس میں تو ایک روزے کا ثواب ہے تو لہذا روزوں کے ثواب کو لوٹا جائے اور خود نہ کیا جائے. جیسے سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کہیں کے ایک نواب صاحب تھے، روزہ نہیں رکھتے لیکن سحری اور افطار بہت ڈٹ کے کرتے. یہ حال کسی پر منکشف ہو گیا. انہیں پوچھا نواب صاحب آپ روزہ تو نہیں رکھتے تو سحری افطار آپ اتنے ڈٹ کے کیوں کرتے؟ کہنے کیا مکمل کافر ہو جاؤں؟ ارے بھائی روزہ نہیں رکھتا تو کیا ہوا، سحری اور افطار تو کرنا چاہیے یا نہیں مسلمانوں کے طریقے سے. تو اب اگر ہم روزہ نہ رکھیں، خالی سحری کرائیں، لوگوں کے افطار کرائیں، بہتات افطار کے لیجیے صاحب، پانی ہو رہا ہے، شربت، یہ سب، اور خود نہ رکھیں، یہ دیکھ قانون ہے عزیزان گرامی. جس کو کسی طویل گفتگو اور دلائل دیکھنے ہو، فتح و رضویہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بری رحمت اللہ علیہ کا مطالعہ فرمائیں. اور اس کا سب کا عرق یہ ہے کہ جو آدمی فرائض ترک کرے تو اس کا نفل قبول نہیں ہوتا. جب تک فرض ادا نہیں کرے گا نفل قبول نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسی بات ہوگی کہ آدمی ظہر کی نماز میں آئے، 4 سنتیں پڑھ لے، 2 سنت پڑھ لے، 2 نفل پڑھ لے، اور بغیر فرض پڑھے چلا جائے. کوئی پوچھے تو کہ ارے بھائی بعض لوگ تو یہ بھی نہیں پڑھتے، کم سے کم میں نے 4 سنتیں تو پڑھ لی. لیکن جب تک فرض ادا نہیں کریں گے عزیزان گرامی اس وقت تک نفل ادا نہیں ہوگا. بات بہت طویل ہے لیکن یہ پیغام تو آپ کے کانوں تک پہنچ جائے کہ جن کے ذمے فرض نمازیں ہیں وہ جب تک اسے ادا نہیں کریں گے اپنی زندگی، اس وقت تک ان کا نفل قبول نہیں ہوگا. جو وقت آپ کو ملے جس میں نوافل ادا کرتے ہیں، نوافل کو ترک فرما کر سب سے پہلے فرض ادا کریں. اور اس کا ایک آسان طریقہ عزیزان گرامی ہے، آج ایک عزم مصمم کر لیں کہ روزانہ 1 دن کی نماز قضا کرنی ہے. کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں ہوتی، وتر سمیت. وتر کی بھی قضا، سنتوں کی نوافل کی قضا نہیں. ہر نماز کے بعد، ہر نماز سے پہلے ایک معمول بنا لیجئے آپ کہ 1 دن کی نماز روزانہ قضا کریں، عزم کر لیں کہ اللہ تعالی ہم اس کو پورا کریں گے جو ہمارے ذمہ ہے. خدا نہ خواستہ موت واقع ہو جائے تو نیت تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کی، ہو سکتا اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے کرم فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مگر وہ کرنا ضرور ہوگا جو فرائض آپ کے ذمے لازم ہیں، بغیر اس کے نفل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح خود روزہ نہ رکھے، خالی لوگوں کے افطار کرا دے تو اس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. کب حاصل ہوگا؟ جب خود بھی روزہ رکھے اور لوگوں کے افطاری کرائے. تو عزیزان گرامی یہ طویل حدیث کا میں نے ایک نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا. اب سرسری طور پر میں 1-2 منٹ پر ایک گفتگو کرتا ہوں
تاکہ اس کی افادیت جو ہے آپ کے ذہن میں آ جائے. اور یہ پورا کلام اس پر ایک حدیث شریف فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے لیے پہلی امتوں پر روزے تو فرض تھے، جیسا کہ میں نے کہا من قبلکم، تم سے پہلے جو تھے ان پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر کسی امت پر یہ احسان یہ کرم نہیں فرما جو میرے غلاموں پر. وہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو عطا فرمائیں، کسی امت کو عطا نہیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ دن بھر نہیں کھائیں تو منہ میں ایک بو پیدا ہو جاتی، دن بھر نہ کھانے کی وجہ. فرمایا یہ بو جو آدمی کے منہ سے پیدا ہوتی روزہ رکھنے کی وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشک اور زعفران سے زیادہ پسندیدہ. اور فرمایا روزے دار کے لیے سمندر کی تمام مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی. اور فرما کب تک کرتی ہیں؟ صبح سے لے کر کے افطار تک ان کے لیے دعا کی جاتی. جانور آپ کے لیے دعا کرا، سمندر کی مچھلیاں کتنی آپ اس کی تعداد بتا سکتے ہیں، یہ سب روزے دار کے لیے مغفرت کرتی. اور روزے دار کا اعزاز اور اس کی تکریم کا حال یہ فرما روزانہ ان کے لیے جنت آراستہ کی جاتی اور حوریں ان کا انتظار کرتی. اور رب کریم فرماتا حوروں سے اے حوران بھی صبر کرو، میرے بندے ان قریب اپنے دنیا کا بوجھ زمین پر انڈیل کر ان قریب تمہارے پاس آنے والے ہیں. اللہ اکبر. اور فرما چوتھی فضیلت میری امت کو یہ دی کہ رمضان جب شروع ہو جائے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو بند کر دیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے برائیوں کے کام جو اور جگہ ہوتے ہیں رمضان میں کم سے کم لوگ اس سے بچتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ آخری جو شب ہے، جو 5واں انعام میری امت پر، آخری شب جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا. صحابہ کرام پھر سوال کیا حضور کیا یہ آخری شب سے مراد شب قدر ہے؟ فرما نہیں. کیا مطلب ہوا؟ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ میرے غلاموں شب قدر کی فضیلت تو اس کے سوا ہے، شب قدر کی فضیلت تو اس کے علاوہ. میں جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان کی آخری شب اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کی مغفرت کر دیتا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش ہو کہ آدمی جب کسی مزدوری میں لگ جائے تو اس کو اس کا ثمر کب ملے گا، دہاڑی کب ملے گی، پیسہ کب ملے گا؟ جب اپنی وہ مزدوری پوری کر لے تو اسے پیسے دیے جاتے ہیں. کیا مطلب ہوا کہ رمضان کی آخری شب یہ تمام مزدوروں نے اپنی مزدوری مکمل کر لی، اب اس مزدوری کا یہ ہے معاملہ کہ تمام مزدوروں کو روزے داروں کے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب رمضان کا موقع آتا رات دن حضور علیہ السلام عبادت میں لگ جاتے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ پورے رمضان بستر کو فراموش کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. بستر پر ہی تشریف نہیں لاتے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور لقاء میں اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مستعد ہو جا. ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر آج ہمیں سوچنا چاہیے عزیزان گرامی جو رب کریم نے ہمیں رمضان عطا فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہربانی کرم کہ مزید ایک رمضان اللہ نے عطا فرمایا. ورنہ آپ چاروں طرف گھوم کر دیکھیے کتنے لوگ تھے گزشتہ رمضان میں جو آپ کے برابر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، آج نہیں رہے. آئندہ سال جانے کیا ہوگا. اس موقع کو غنیمت سمجھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں زار و قطار روئیں، عبادت کریں، دعا کریں، کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی مکمل کوشش کریں. ایک جملہ حضور کا یہ یاد رکھیے، فرمایا جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہا، خدا نہ خواستہ روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، عام دنوں کی طرح رمضان گزار دیے، فرمایا کہ جس نے رمضان میں گویا کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا تو یوں سمجھ لو کہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا، تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ایسے معاملہ سے ہمیں بچائے اور اللہ تعالی ہم سب کو مستعد رکھے اس رمضان میں روزوں پر استقامت، تراویحوں میں استقامت، تلاوت قرآن پر استقامت عطا فرما. یہ آج کے جمعے میرا پیغام تھا. وما علینا الا البلاغ.